وقفے سے پہلے جو قادر پٹیل صاحب نے ایک پرائم منسٹر کا جو ایک کمپلینٹس پورٹل ہے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، تو یہ واقعی انہوں نے وقفے کے دوران جو مجھے ڈاکومنٹس دیے ہیں تو واقعی ان ڈاکومنٹس کے مطابق 10 مئی کو یہ جو طیبہ نامی خاتون ہے اس نے 10 مئی 2019 کو اس پرائم منسٹر پورٹل پہ شکایت کی تھی اور ساتھ میں انہوں نے کافی ڈیٹیلز بھی دی تھی. یہ ساری ڈاکومنٹس انہوں نے مجھے دی ہیں اور میں نے صرف اس کا ذکر اس لیے کیا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی ان کا ثبوت ان کے پاس موجود ہے. بہرحال یہ جو کمپلینٹ ہے اس کے بارے میں چیئرمین نیب کا اور نیب کا موقف یہ ہے کہ وہ اس الزام کی تردید کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک انکوائری تو ہونی چاہیے. اچھا قادر پٹیل صاحب، میں اپنے ایشو کی طرف دوبارہ آؤں گا. یہ جو دوہری شہریت رکھنے والے معاونین خصوصی ہیں اور ایڈوائزر تو نہیں ہیں لیکن ماضی میں ایڈوائزر بھی رہے ہیں، اس معاملے پہ کیا اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ اے پی سی میں کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گی یا پارلیمنٹ میں آپ کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے؟ سر اس میں میر صاحب ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. ہم پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں، انہیں ہر طرح کا حق ملنا چاہیے، لیکن پالیسی ایک ہی ہونی چاہیے. اگر ہم بغیر اوتھ کے کچھ نہیں بن سکتے تو پھر وہ بھی نہیں بن سکتے، ہم تو منتخب ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ ایک تو قانون سے ٹکراؤ ہے اس کا. تو دوسری بات یہ کہ میں جاوید لطیف صاحب کی بات کو بڑا ایک سیکنڈ کروں گا کہ بیک گراؤنڈ پولیٹیکل آپ کو دیکھنا چاہیے. کوئی محترمہ بینظیر بھٹو کے قد کاٹ کا، کوئی میاں صاحب کے قد کاٹ کا بندہ باہر رہا ہو، اس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہو. سر یہ لوگ تو وہ لوگ لگے ہوئے جو عرب پتیوں اور غیر قانونی طریقوں سے انہوں نے اثاثے بنائے، اور جب اب ان کے اثاثے نظر آ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ بیچارے عیدی سے ہم بیکار میں چندہ لیتے رہے، ان سے پیسے اکٹھے کر لو، ساری غیر ملکی کرنسی ہے، پاکستان کا قرضہ اتر جانا ہے. اور جہاں تک خان صاحب نے اس بات پر زور دیا ہمیشہ کہ غلط لوگوں کو نہ لایا جائے، باہر سے لوگوں کو نہ لایا جائے، تو میں اتنا کہوں گا خان صاحب کی ہر ویڈیو پہ کہ یاد ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اہم فیصلے کیبنٹ میں بیٹھ کے وہی لوگ کر رہے ہیں جن کا ماضی داغدار ہے، جو اربوں پتی تھے، جن کا سیاست میں کوئی کردار نہیں، جن کا جد و جہد میں کوئی کردار نہیں. ہاں علی مود میرے بھائی ہے، یہ اہم فیصلوں میں شامل نہیں ہوتے. ان کے لیے بھی ایک شعر کہوں گا، منزل تو خوش نصیبوں میں تقسیم ہو چکی، ہم خوش خیال لوگ ابھی تک سفر میں ہیں. علی محمد خان صاحب اس کا کوئی جواب آپ شعر کے ذریعے دیں گے یا ویسے جواب دیں گے؟ میں نے سوال تو کچھ اور کرنا تھا، انہوں نے بھی میرے ساتھ وہی کام کیا جو انہوں نے کیا تھا. دو باتیں کروں گا. پہلے شعر کا جواب شعر سے دے دوں کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے. ہم عہدوں کے لیے نہیں ہیں، جس طرح یہ اپنی جماعت کے ورکر ہیں. ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے مجھے بتا رہے تھے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہ بڑے مشکل لمحات انہوں نے گزارے ہیں. تو ہم خان صاحب کے جو ہیں ہم ان کے تحریک کے ساتھی ہیں، عہدوں کے لیے نہیں آئے، اور ایک اہم ترین وزارت ہے پارلیمانی امور. لیکن میں یہ ڈول نیشنلٹی پہ میں بات کروں گا. دیکھیں یہاں قادر صاحب نے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں زیادتی کر دی. ڈول نیشنلٹی پہ آپ اپنی لیگل رائے دیں کہ کیا ڈول نیشنلز کو کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ایس اے پی ایمز کے لیے کون سی لیجسلیشن ہونی چاہیے، آئین میں ان کو کس آرٹیکل میں آپ ان کو شامل کریں تاکہ ایک آئینی حیثیت ان کو ملے، اوت لیں گے نہیں لیں گے، ساری لیگل باتیں ہیں. لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی زیادتی کر گئے کہ یہ کہنا کہ انہوں نے غلط طریقوں سے پیسہ کمایا. دیکھیں قانون ایک ہونا چاہیے. سر میں عرض کرتا ہوں نا، وہ تو میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ایک ہو، لیکن یہ کہنا کہ غلط طریقے سے لوگوں نے پیسہ کمایا ہے یا یہ جو ہیں کرپٹ لوگ ہیں خدا نخواستہ، یہ غلط ہے. کیا زلفی بخاری صاحب پہ ماضی میں الزام؟ سر میں عرض کروں میں یہاں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنے بیٹھا نا، میر صاحب کے شو کا ویسے بھی خاصا یہ ہے یہاں ایک دوسرے کو بات کرنے دی جاتی ہے. میرا عرض یہ ہے کہ ایسے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو باہر اچھا پرفارم کرتے ہیں، کروڑوں اربوں پتی بن گئے محنت کے بلبوتے پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے لوگ گئے ہیں وہاں امریکہ یا انگلینڈ میں لوگوں نے وہاں کرپشن کر کے پیسہ بنایا؟ ہاں اس بات پہ بات کریں کیا کوئی ڈول نیشنل ہے تو کیا اس کو ہم حصہ بنائیں نہ بنائیں، لیگل بات کریں تاکہ وہ قانون سازی جو آپ لوگ نہیں کر سکے وہ ہم کریں. جیسے آج ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، ایک پازیٹیو کام ہوا ہے. آج سینٹ آف پاکستان میں بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جو ہیں 106 آرٹیکل میں ترمیم ہم سب نے مل کے کی ہے اپوزیشن گورنمنٹ 13 سیٹیں اضافہ، اور بلوچستان کو ایک بہت بڑا ان کو ایک حق ملا ہے، ان کی خواہش پوری ہوئی ہے. تو یہ پازیٹیو کام. اچھا لیکن اس طرح کی لیجسلیشن کی بات کریں. آپ کے ساتھی جو ہیں زلفی بخاری صاحب جن کا ذکر آ رہا ہے، تو میاں جویل لطیف صاحب انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا میں نے پہلے بھی آپ نے ابتدا میں بھی سنا، ذرا سنے. زلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کابینہ کے اجلاس میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں.
میں حامد میر صاحب، میری بات جو میں نے پہلے بھی کی تھی اس کو آپ نے مکمل نہ ہونے دیا، میں نہیں کرتا دوبارہ، مگر خدا کے لیے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں بھئی؟ یہی بتائیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ ڈونلڈ ٹرمپ تک تو پہنچ گئے ہیں آپ کہ آپ ان کو کیبنٹ میں، آپ کو یہ شرمندگی نہیں ہے کہ ڈول نیشنل جو ہیں ان کو آپ نے کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے، بلکہ آپ اس اوپر سے سینہ تان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیبنٹ میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ساورینٹی ہے کس کے ہاتھ میں؟ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو اداروں میں فیصلے ہو رہے ہیں، جو مختلف وزارتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، اور پھر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 سالوں کے اندر جو کرپشن کی داستان انہوں نے لکھی ہے، شاید پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں وہ نہ لکھی گئی ہو، تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب فرشتے ہیں اور باقی سارے جو ہیں چور ہیں. بھئی مجھے یہ کیا غرض ہے کہ عمران خان صاحب فرشتے ہوں گے، میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، میرے رائٹ لیفٹ سارے جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، صورتکاری کر رہے ہیں. اچھا صورتکاری کر رہے ہیں، مگر آپ یہ بتائیں کہ جو 22 سال ان کو کما کے کھلاتے رہے، جن کا آپ ڈول نیشنل کا، زلفی بخاری یا دیگر لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، میں اور نام نہیں لوں گا، بے شمار نام ہے جو انہوں نے کئی چھوڑ بھی دیے ہیں اور کئی ابھی ان کے پاس بھی ہیں، جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی کمانے کے لیے کی تھی، جو آج کما رہے ہیں وہ. اچھا تو پاکستانی پوری قوم جو ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ 2018 سے پہلے کیا کہتے تھے اور 2018 کے بعد آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ ویسے ایک داد دینی پڑے گی، میاں صاحب نے ایک تقریر زبردست یاد کی اور ہر جگہ وہی کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، ادھر بھی کیے، اسمبلی میں بھی کرتے ہیں. اچھا قادر پٹیل صاحب، آج آپ کی پارٹی کے لوگوں کا اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کا لاہور میں ایک رابطہ ہوا ہے، آپ عید کے بعد ایک اے پی سی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اے پی سی جو ہے اس کا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ سر ہمارا تو پہلے دن سے یہ بیانیہ ہے کہ اب جو حالات گراس روٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اب ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں عام عوام کے لیے. میں وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا، ایک فہرست ہے. آج بھی دواؤں پر 10% بڑھایا آپ نے، 400% بڑھا کر آپ کا دل نہیں خوش ہوا تھا، پھر 10% بڑھایا. لیکن کمال کی بات آپ دیکھیں کہ پہلے جو بڑھا تھا 400%، اس کا نوٹس لیا گیا، یعنی وہ جرم تھا، اس کو وزارت سے ہٹایا گیا، یعنی وہ جرم تھا. سزا کیا ملی یہ پتہ نہیں، لیکن پھر 10% آپ نے بڑھایا، مطلب وہ جرم تھا یا یہ جرم ہے؟ سمجھ میں ان کو کچھ نہیں آ رہا. میں حامد میر صاحب صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ کوئی لیڈر لیس تحریک نہ چل جائے، کوئی کیاس نہ ہو جائے. ہم بار بار نون سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، تمام جماعتوں سے. لوگوں کے پاس آٹا چینی کھانا نوکری کچھ بھی نہیں، بخدا لوگ بالکل تنگ آئے ہوئے ہیں، اور لیڈر لیس تحریکیں کیاس پیدا کرتی ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز مل کر بیٹھیں. میں معافی کے ساتھ بھائی کے موجودگی میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی مزید نہیں چل سکتی، یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی. ایسا نہ ہو یہ کسی دن سارے علیمبود تو یہاں بیٹھا رہ جائے، یہ سب بھاگ جائیں. یہ جو باہر والے ہیں، یہ جنہوں نے حلف بھی نہیں لیا، یہ اچانک غائب ہو جائیں. عمران خان کدھر جائے گا؟ سر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں سر. بچوں کے سر امیر صاحب، ایک بندہ کیا جاتا ہے کسی جگہ نوکری کرنے، اس کی بیوی فون کرتی ہے مرغی چوری ہو گئی. وہ کہتا ہے اچھا بکری تو ہے نا اپنے پاس؟ تو وہ دوسرے دن فون کرتی بکری چوری ہو گئی. وہ کہتا ہے گائے تو ہے نا؟ تیسرے دن فون کرتی گائے چوری ہو گئی. کہتا چلو گھر ہے تو پھر کر لیں گے. چوتھے دن فون کرتی اللہ کا کرنا ایسا، بولے بارش آئی گھر گر گیا. بولے تم تو خیریت سے ہو؟ تو بولتی ہاں میں بچ گئی. 5ویں دن اس کو ایک بندہ اور فون کرتا ہے، کہتا ہے تمہاری بیوی جو ہے بغیر گھر کے سردی میں ٹھٹر کے مر گئی. تو اب بولتا ہے یار پھر میں بھی اب ادھر ہی رہوں گا، اب یہ کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو یہ یہاں تو سب تباہ ہو گیا. تو انہوں نے مرغی نہیں بچائی تو یہ وہاں سے ہی فارغ ہو جائیں گے. اتنے برے حالات تو نہیں ہیں، اتنے برے حالات تو نہیں ہیں، بالکل برے حالات ہیں. سر آپ روڈوں پہ سڑکوں پہ نکل کے دیکھیں، لوگوں کے پاس آٹا چینی دال دوا خدا کی قسم کچھ ہے ہی نہیں. علی محمود خان صاحب، پرسوں ادھر ایک مظاہرہ تھا، پرسوں ادھر کشمیر ہائی وے سے لوگ ادھر ریڈ زون میں آنے کی کوشش کر رہے تھے، آنے نہیں دیا. وہ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے ہارن بجاؤ حکومت جگاؤ. وہ حکومت کو جگانے کے لیے ہارن بجا رہے تھے زور زور سے. تو میں نے ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد علی محمود خان صاحب سے بات کرتا ہوں کہ لوگ ہارن بجا کے حکومت کو جگانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. کیا حکومت سوئی ہوئی ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.